الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اب جو لوگ یہ تمام باتیں دیکھ رہے ہیں اور یہ حقائق ان کو بتا دیے گئے ہیں اور اس کے باوجود وہ آخرت کے خیر کے بجائے آخرت کی تباہی قبول کر رہے ہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ یحبون العاجلہ، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا اور اس کی مفادات محبوب ہیں. فریب کا ہے دنیا کی مفادات زوال پذیر. اب فرعون کو جا کر دیکھو، کتنی سلطنت تھی، کتنی طاقت سے اللہ رب العزت نے نوازا، کیا انجام. قوم عاد کی حال خبر لو، قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں پوچھو کیا ہوا، انجام تباہی ہے. تو پھر قیمتی بنا ہوا اپنے آپ. لیکن کیا کریں؟ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ لوگ دل دادا ہیں اور پیار رکھتے ہیں دنیاوی زندگی کو. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور بہت بھاری اور مشکل دن کے فکر و غم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، نظر انداز کر دیا. یوماً ثقیلا، بہت سنگین اور سخت دن، اور وہ دن قیامت کا دن ہے. وہی دن ہے کہ جو یہاں کے لی ہوئی چیزیں وہاں آپ کو یا تو آر کریں گے یا پار. اب جنہوں نے ان کے یہاں کے فکر چھوڑ دیے ہیں اور اپنے آپ کو دنیاوی ان عارضی مفادات کا غلام بنایا ہے جو ایک زوال پذیر سایہ ہے، جو سایہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سایہ جا رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آخر سایہ ختم اور یہ اپنی جگہ حیران ہو پڑے گی اور یہ بھی ختم. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے، بے فکر ہو گئے ہیں ایک بہت بڑے سخت اور مشکل دن کے بارے میں. جبکہ حقیقت ان کی کیا ہے؟ ان کی طاقت، ان کی عقل، ان کی شعور، ان کی صلاحیتیں، ان کی جو کچھ جنہیں بنیاد بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہو گئے 30 ماہ خواہ. کچھ سوچ لیں یہ لوگ. نحن خلقناہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے پیدا کرنے والا اور ان کو وجود دینے والا، ان کو بنانے والا تو میں ہوں. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور میں نے ہی ان کی جسم و جان کی رگیں اور ہڈیاں اور ڈھانچہ بنایا، مضبوط کر دی، اور وہ ہو گئے پہاڑوں کو توڑنے والے، وہ ہو گئے فیلوں کو، ہاتھیوں کو پچھاڑنے والے، یہ ہو گئے بیلوں کے کان پکڑ کے ان کو ایک مکے سے زمین بوس کر دینا. اور سمجھ گئے ہم تو بڑے طوفان ہیں، حالانکہ یہ تو ہم نے کیا. شدت ان کے ہڈیوں کے جوڑ اور یہ
پور یہ ہم نے جوڑ دیا اور ان کو مضبوط کر دیا. یہ پورا نظام جو ایک ہڈی ہے، ایک گوشت ہے، رگیں ہیں، رگوں میں اعصاب ہے، اعصاب میں کیا ہے، یہ مغز ہے، فلان ہے، فلان ہے، کتنے سسٹم ہیں، ذرے ذرے بنا کے اللہ رب العزت نے ایک طاقتور مخلوق بنا دی. اور ان ذروں کی ترتیب اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا ہے. ہاں باقی وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُم تبدیلات، پھر جب چاہیں ان کی جگہ انہیں چینج کر کے، تبدیل کر کے ان کی جگہ رکھ کے رکھ دیں گے. ان کو تو جانا ہی ہے. اور پھر یہ سمجھ لو، یہ دیکھ لو کہ إِنَّ هَذِهِ التَّذْكِرَةُ، یہ قرآن کی یہ مبارک سورہ، یہ آیتیں، یہ اللہ رب العزت کی صریح فرمودات، یہ حقائق کو کھول کھول کے بیان کرنا، جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق، ایمان سے متعلق، یہ سب کچھ تذکرہ، یہ خبردار کرنے کی چیزیں ہیں، یاد دہانی کی چیزیں ہیں، ہوشیار کرنے کی چیزیں ہیں. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ہم نے ان کے لیے حقائق بیان کر دیے، یاد دہانی کرا دی، حقائق کھول دیا. اب ان کی مرضی، اللہ رب العزت کی طرف جو کوئی نجات کا رستہ لے کر اللہ کی رضا کا کوئی رستہ انتخاب کرے اور وہاں جائے جس جگہ اللہ کی رضا والے لوگ جاتے ہیں، جن کا منزل ہے اور جن کا مقصد ہے اور آخری ٹھکانہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایک پند و نصیحت ہے، ایک عبرت دینے والی اور توجہ دینے والی ایک رستہ ہے. لیکن یاد رکھو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم لوگ تو پھر نہیں چاہو گے اپنے طور پر، شاید آرزو ہو، تمنا ہو کہ کاش ہم بھی ایسے اعمال کرتے جو ہمیں جنت کے سبب بن جاتے، ایسے اعمال کرتے جس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی، ایسے اعمال کرتے جن کے ذریعے سے قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوتے. تمنا تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی طور پر ان چیزوں کی طرف بڑھنا اور ایسی چاہت کہ جو آپ کو قدم اٹھانے پر مجبور کرے، یہ اس وقت ممکن ہے کہ ان یشاء اللہ، اس وقت ممکن ہے کہ ان یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے، اللہ رب العزت کی چاہت. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہاری چاہت کچھ کر نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ رب العزت کی چاہت میں اس کے شامل ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت کی ذات ایک ایک ذرے کو مکمل طور پر جاننے والا اور حکمتوں کے مالک. یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ رب العزت اپنے رحمتوں میں داخل فرما دیتا ہے ہر اس انسان کو جو اللہ رب العزت اس کے بارے میں چاہے. لیکن یاد رکھیے والظالمین، جہاں تک ظالموں کا معاملہ ہے، کفر انتخاب کرنے والوں کا، شرک انتخاب کرنے والوں کا، اللہ رب العزت کی دشمنی قبول کرنے والوں کی جہاں تک تعلق ہے، اعد لهم عذابا الیما، ان کے لیے تو پھر اللہ رب العزت نے تیار اور تہیہ کیا ہوا ہے، تیار آمادہ، عذابا الیما، درد دینے والی عذاب تیار ہے ان کے لیے. بس اتنی دیر ہے کہ یہ لوگ وہاں تک پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد وہ درد شروع ہوں گے، پھر کبھی ختم ہونے کے نام نہیں لیتے، لحظہ لحظہ بڑھتے جائیں گے. لیکن چونکہ مر نہیں سکیں گے اس لیے انہیں ہمیشہ اسی درد کی کیفیت میں مبتلا رہنا ہوگا، کیونکہ یہاں کی جو مختصر سی زندگی تھی، لمحوں کی زندگی کو اس نے ایسی چیزوں کے پیچھے لگا دیا جو زوال پذیر تھے. وراءہم یوما ثقیلا ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اور وہ مشکل اور خطرناک دن کے بارے میں انہوں نے فکر کرنا چھوڑ دیا، اس کا انجام یہی ہو گیا. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس مبارک سورہ کا پیغام یہی ہے کہ آپ کو حقائق بتا دیے گئے، جنت، جہنم، توحید، اعمال، اخلاق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبری، سب باتیں سامنے آ گئی. اب چاہیے تو قرآن سے بڑھ کر کوئی پند اور نصیحت دینے والی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، اور چاہت آپ کی اس وقت قابل عمل ہوگا جب اللہ چاہے، اور اللہ کو محتاج بن کے دکھا دو. اللہ رب العزت کی ذات کریم ہے،
ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اور سورہ مبارکہ کی درس مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور کمی بیشی معاف فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔